ہر ایک شخص اپنے زندگی میں ڈھا کر دیکھے کیا میرا عمل اللہ اس کے رسول طریقے پر ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ہم اگر سوئچ بند کر رہے ہیں، گلاس سے پانی لے کر پی رہے ہیں، بوتل سے پانی لے کر پی رہے ہیں، باتوں میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کیا تمام اعمال صبح اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سنتی ہے، موویز سنتی ہوئے اگر ہمارا موت واقع ہو جائے، کل قیامت قبر مسلم اٹھیں گے اور قرآن پاک تلاوت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے وقت اگر ہمارے ذکر اذکار کرتے ہوئے وقت، غریبوں مدد کرتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے اگر ہمارا روح برباد ہو تو ہمارا آپ اسی قیامت میں اسی حال میں اٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صدق الله رسوله النبي الكريم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ امان والوں کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باز کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مزید کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ میٹھی اور پیاری باتوں کو سننے اور مجھ جیسے احقر کو سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سے تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اور درود سلام و آمنا کلال مدینے کے تاجدار شاہ شبتہ تاجد مدینہ محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس بس۔ میرے معزز سامعین کرام، بات بہت ساری ہے لیکن انشاءاللہ تعالی موٹی موٹی باتیں آپ کے گوش کروں گا تاکہ ہم اور آپ اپنے زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے آمادہ ہو جائے، کیسے گزار لیں، اسی کو انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں کریں گے۔ آج جمعہ کا جو میرا موضوع ہے، جس میں اگر ہیڈ لائن لگایا جائے یوں ہے کہ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے کل قیامت میدان میں یا قبر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی انسان اپنے روز مرہ زندگی میں اگر وہ اچھے اعمال کو گزارتا ہے، انشاءاللہ تعالی قبر میں جب اللہ رب العزت سور پھکا کرائیں گے دوبارہ قیامت برپا ہونے کے بعد، تو انسان قبر سے اسی حال میں اٹھے گا جس طرح دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرا معزز سامعین کرام، یہ ایک اٹل چیز ہے، یہ مستحکم چیز ہے۔ انسان جتنی بھی کشٹ کا ہو جائے، کسی بھی کوالٹی انسان ہو جائے، کسی مذہب کے انسان ہو جائے، ہر ایک انسان دو باتوں کو ضرور مانتا ہے، دو باتوں کو ضرور مانتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنے مخلوقات جاندار ہے، تمام جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرا نمبر، ہر ایک انسان، ہر ایک عقل مند، ہر ایک ہوشیار، ہر ایک انسان کو شعور ہے کہ جو موت آئے گی، اچانک موت آئے گی۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورہ ال عمران آیت نمبر 150 ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما رہے ہیں، ہر ایک روئے انسان کے جاندار کو، جتنی بھی دنیا میں جاندار ہے، جتنی بھی جاندار، تمام جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ الْقِيَامَةَ، اور ان میں سے اور ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو خاص کر دیا کہ انسان ہر ایک اعمال کا بدلہ ملے گا،
اچھا کیا ہے تو اچھا اور برا کیا ہے تو برا، جو بھی اعمال اس کا بدلہ ملیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، آگے فرما رہے ہیں کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت پہنچا دیا گیا، جنت داخلہ کر دیا، فقد فاز، اللہ خود سند دے رہے ہیں، اللہ خود گواہ بن رہے ہیں کہ وہ انسان کامیاب و سکسس ہو گیا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا میں تو صرف دھوکے کا سودا ہے اور کچھ نہیں۔ میرے معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اشارہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہے، خاص کر کے انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت انسان کے اندر شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے، اچھے اور برے کا امتیاز پہچان کرنے کا اللہ نے صلاحیت دیا ہے۔ انسان سے ہی اللہ مخاطب ہو رہے ہیں، دیگر مخلوقات سے نہیں، دیگر مخلوقات کو سوال جواب نہیں۔ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو تمام مخلوقات کا کنٹرول ہاتھ میں دیا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ اسی انسان ہم سے اور آپ سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ دنیا چھوڑ کر تم کو ضرور جانا، اور اس دنیا میں ہم نے اور آپ نے جو زندگی گزارا ہے، ہم اور آپ خود اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں گے، ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کا پل پل ہمیں آپ کو رپورٹ دینا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کسی انسان اگر نوجوانوں کو، ینگ 25 سال نوجوان لڑکا اور لڑکی ایک روم میں اگر بند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم کو بلین ڈالر تم کو دیا جائے گا، لیکن تمہارے روم کے اندر کیمرہ لگا دیا گیا ہے، اس کیمرہ لائیو ہو رہا ہے اور فیس بک میں شیئر ہو رہا ہے اور یوٹیوب میں شیئر ہو رہا ہے اور باقی جتنے سوشل میڈیا ہے تماموں میں یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے شیئر ہو سکتا ہے، اور یہ تمام چیز لائف میں چل رہا ہے، وہ نوجوان اپنے نوجوانی کو جو گناہ کام ہو سکتا ہے اس سے محفوظ بچے رہنے کی کوشش کرے۔ ایک روم پیک ہے، کوئی نہیں روم، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لائیو چل رہا ہے، ہر ایک انسان دیکھ لے گا، پبلک ہو جائے گا، اسی ڈر سے وہ کیا کرتا ہے، اسی ڈر سے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے دونوں الگ الگ رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دیا ہے، ہر ایک زندگی کے پل پل کا حساب اور پل پل کا ریکارڈنگ اللہ کو موجود ہے۔ تو ناسا والا کیا ہے، امریکہ والا کیا ہے، چین والا کیا چیز ہے، اللہ رب العزت علم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جیسے انسان چھینک آنے جو پانی ہو تو وہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت جو اللہ کا جو علم ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو انہوں نے بنائے، اس سے انسان احتیاط کرتا ہے، اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالی ہر ایک لمحات کا، ہر ایک سیکنڈ کا ہمیں آپ کو وہاں پر کھلی کتاب دکھا دے، تو نے فلانا سیکنڈ میں فلانا کام کیا تھا، فلانا سیکنڈ میں فلانا اچھا کام کیا تھا، فلانا برا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور ایک آیت میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ انسان کا ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کرے گا وہ اس جگہ میں دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر کوئی خراب کرے گا اس جگہ وہ دیکھ لے گا، اور اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہے گا اس کتاب میں یہ جو رجسٹر ہے اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز دیکھے گا وہاں۔ اور اللہ کریم ہمارے اوپر فضل کرے گا، دائیں ہاتھ میں نام عمل مل گیا، ہو کر چلائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا، کام ہو گیا۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال ہو گیا تو وہ انسان اپنی پوری زندگی بیکار کر۔ اللہ نے آگے اسی کو کلیئر کیا، جس کو جہنم سے ہٹا کر جنت پہنچا دیا گیا، فقط فاز، اللہ کرے وہ کامیاب ہو گیا۔ چاہے انسان دنیا کے کام کاج میں ہمارے آپ کے نظر میں وہ انسان لگے کہیں ناکام ہو، چاہے لگے وہ انسان زیادہ کماتا نہیں ہو، لگتا ہو انسان بڑھیا گھر میں نہیں رہتا ہے، لگتا ہو انسان بڑھیا کھانا پر نہیں کھاتا ہے، لگتا ہے انسان پرانا کپڑا پر کے سالوں پار کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دیا گیا، وہ کامیاب انسان۔ اور وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور تماموں کا جو کھچڑی آج بنا ہے وہ اسی وجہ سے بنا جو اللہ کہہ رہا ہے یہ دنیا صرف دھوکہ ہے،
صرف رنگینی ہے، چاق و چوبند ہے، صرف نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ صرف ڈسکلر ہے اور بالکل کھوکھلا ہے. اسی طرح جیسے مثال دیا جاتا ہے جو پانی میں اگر بربری آ جائے اس کی انسان کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح دنیا کے قدر و قیمت اللہ میں کچھ بھی نہیں. ہاں، اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو انسان اپنے زندگی کو اللہ اس کے رسول طرف گزارتا ہے، اپنے اوقات کو، اپنے ٹائم کو، اپنے ضرورت کو، اپنے کام کاج کو پھوک گزارتا ہے. اور ایک آیت میں اللہ خود فرماتے ہیں اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ. انسان اگر طاقتور ہو جائے، مال دول کے اعتبار سے ہو، حکومت کے اعتبار سے ہو، یا کسی طریقے سے اگر خوب پاورفل ہو جائے، جیسے کہ ہمارے آپ کے نظروں میں بہت سارے واقعے گزرے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا جب فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، ابی بن خلف ہے، ابو جہل ہے، بڑے لیڈر گزرا ہے. بڑے لیڈر اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کہا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہتا تھا، رستم کہتا تھا، اپنے آپ بہت بڑا 30 مرہ کہتا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اینما یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کے ضرور گلے ملے. یہاں تک کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مضبوط قلعے میں پیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو قید بھی کر لو، پھر بھی تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے. بہت ایسے ہمارا آپ کے سامنے گزرا ہے جو ایک بہت زیادہ ڈانسر ہے، ڈانس کرنے والا تھا، اور بہت ایسے آدمی ہیں جو بہت باڈی بلڈر ہے، 3 کوئنٹل 4 کوئنٹل 5 کوئنٹل اڑا لیتا تھا. لیکن ایسا وقت آیا، اتنے بہادر اور اپنے آپ میں اتنا بڑا ڈاکٹر، اپنے آپ میں اتنا بڑا سامنے رکھا تھا کہ تاکہ کوئی بھی ایک لقمہ کھائے اس کو دیکھے بغیر، ٹیسٹ کیے بغیر نہیں کہ کھلایا جاتا تھا، اس انسان کو بھی موت کو مزہ چکھنا. ہمارا آپ کے نظر بہت سارے ویڈیوز ایسے گزرے ہیں جو بائک لگا ہوا ہے اور بات کر رہے ہیں دھواندھر بات کر رہے ہیں، اچانک موت واقع ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک علامہ حیات صحابہ کا بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بیان کر رہے تھے. بیان کرتے آٹومیٹک کیا ہو گیا، روح پرواز ہو گئی. اور ارجنٹ ہے، فی الحال عمرہ کرنے گئے ہمارے بہت ہندوستان کے قریب 42 آدمی. صبح کا وقت تھا، لگ بھگ 4 یا 4:15-20 کا وقت تھا. سب آرام کر رہے ہیں، کوئی احرام کی حالت میں ہے، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، اکثر باوضو ہو سکتے ہیں، تمام وہاں پر ہے. لیکن اچانک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جو تماموں کو روح پرواز ہو گئی. سوچنے کا موقع نہیں ملے گا کیا ہو. میرے معزز سامنے کرا یہ تمام چیزیں جو بتایا گیا. اب فی الحال حاضر اس قرآن پاک کی آیت کا تفصیل میں اگر بتایا جائے تو ہمارا آپ کے لیے 2-4 کا سمجھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں ہر ایک انسان کا دل زنگ لگ جاتا ہے جس طرح دل میں زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے. ہر ایک انسان کا دل کیا ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے. صحابہ نے یا رسول اللہ اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ آج کل اگر اپنے آپ اوبھر اسمارٹ اگر مسلمان ہو تو سوال یہ کرتا کہ امام صاحب کیسے لگ جائے گا وہ؟ ارے ہم بڑھیا پیک کر رکھیں گے، پانی میں نہیں اترنے دیں گے، بارش پانی لگنے نہیں دیں گے. اس میں ہم کیا ہے کہ چائنا سے منگوائیں، کوئی دوا چھڑک دیں گے، لوہا جنگ لگنے نہیں دیں گے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زندگی سیرت میں پڑھیں گے ہم. صحابہ کرام سوال نہیں، اس کا حل فرماتے تھے. اس کا حل کیا ہوگا؟ دل میں زنگ لگ گیا ہے، اس کو حل کیسے کریں گے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں لوہا زنگ لگ جائے تو صرف کاغذ ہوتا ہے یا لوہا ہوتا ہے، کسی اس کو پیٹ پاٹ دے یا بھٹی میں دے دے اس زنگ کو ہٹ جائے گا. لیکن دل میں زنگ لگ گیا، یا رسول اللہ کسے حل کریں گے اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تلاوت القرآن اور وہ تذکرۃ الموت. خود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو اور موت کو زیادہ یاد کیا.
کیا کرے میرے بھائی؟ دو عمل کرے. اگر ہم اور آپ اپنے دل کے گندگی کو، دل کے کڑھن کو، دل میں جو بسا ہوا ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کسی طرح کا کوئی بھی ٹینشن پریشانی ہو، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں انسان کے اوقات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دو عمل ایسے اگر ہم اور آپ کریں گے دلوں کے تمام میل کچل صاف ہو جائے. نمبر قرآن پاک تلاوت. اور یہ موقع آ چکا ہے، رمضان بہت قریب ہے. ہر ایک شخص سے میں گزارش کروں گا جو حضرات قرآن پاک تلاوت جانتے ہیں، روزانہ نہ ہو تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن فکس کرے میرے بھائی. اور دل میں ہمیشہ خیال رکھیں کہ مجھے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. تب جا کر ہم اور آپ جو کام کریں گے، کاروبار کریں گے، دکان کریں گے، کھیت کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے، ہمارا ذہن رہے گا کہ یہ عمل ہم دھوکہ نہیں دیں گے، یہ عمل ابھی اس جگہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس جگہ ہم فراڈ نہیں کریں گے. اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کاروبار فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عمل انجام دیا تھا، تو ہمارا ذہن میں یہ اترا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جس طرح موت واقع ہوتی ہے اسی طرح قبر میں اٹھایا جائے. رسول اللہ کے حدیث سے المرء یبعث علی ما مات علیہ. حضور فرماتے ہیں کہ انسان جس حالت میں اس کی موت واقع ہوگی اسی حالت میں کیا ہے قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے. آج انسان دیکھیں، آج انسان اپنے اعمال کو ٹٹولے کہ ہمارے پوری 24 گھنٹہ زندگی میں زیادہ قرآن پاک تلاوت سے گزر رہی ہے یا اللہ اس کے رسول نافرمانی بھی گزر رہی ہے. بعض ایسے دیکھا گیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہیے آمین، کہ بعض ایسے ہیں گاڑی میں چڑھنے سے پہلے ہی میوزک لگاتے، دکان میں جو بیٹھے کان میں ہیڈ فون لگا لیے، شیطان ٹس لیے، بس گانا چل رہا ہے، ادھر کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، آدمی سے بات کر رہے ہیں، ممی سے بات کر رہے ہیں، کیا کاروبار برکت ہوگی؟ خدا کے واسطے گزارش یہ ہے، خون گرم ہے یا کسی چیز سے کوئی بھی ہو، اگر خدا نہ خواستہ گناہ کا شوق پیدا بھی ہوتا ہے اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو ٹائم کو فکس کرنے کی کوشش کرے. یہ وقت، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ ٹائمنگ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو صرف انجوائے کرنے کے لیے اور اللہ اس رسول نافرمانی کرنے کے لیے ہی پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ رب العزت انسان کو اور جنات کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ٹھنڈی کے موسم بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو بہت پیاری پری باتیں فرمائیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اکثر اوقات باوضو رہنے کی کوشش کریں. کیا رہنے کی کوشش کرے میرا بھائی؟ کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز ادا کر لیے، عصر کے وضو عشاء کی نماز ادا کر سکتے، ہاں بیچ میں آپ وضو کرنا چاہیے کریں، وضو پر وضو کوئی مسئلہ نہیں. کوشش یہی کرے کہ میرا زیادہ تر وقت وضو میں گزرے. آسان ہے ٹھنڈی کے موسم، اور یہ اور تو آسان ہے کہ بھائی ایک وضو سے ہم 3 وقت پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. اس سے 2 فائدہ ہوگا. ایک فائدہ ہوگا کہ فوراً نماز ہم مصلی میں کھڑے ہو سکتے ہیں. نمبر 2، ٹھنڈی کے موسم میں پانی پر ہاتھ لگانا آج کے لیے سردت بن گیا. یہ بہت آسان چیز ہے، رسول اللہ نے ہمیں آپ کو تعلیم فرمائی. نمبر 2، ٹھنڈی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیادہ تر یہ عمل کرتے تھے، پوری زندگی کیے ہیں. مسواک جو 70 بیماریوں کا کیا ہے خاتمہ کی چیز ہے، اور تمام فرماتے 99 بیماری کے علاج ہے. اور سب سے بڑی مبارک عمل یہ ہے کہ جو انسان مسواک کی عادی کر لیتا ہے، رسول اللہ کو خود فرمان ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب موتوں کی ہوتی ہے. میرے معزز سامعین کرام، کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا آپ کو جو ٹائم چل رہا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے. یہ ٹائمنگ، یہ اوقات اگر ہم سونے کا پانی لکھا جائے تو پھر بھی یہ سونے کے پانی کی قیمت گھٹ جائے گی، ٹائمنگ قیمت ہمارا آپ کی بڑھ جائے گی. کیوں اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو وہ انمول ہیرا، وہ انمول موتی دے کر بھیجا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو پیغام فرمایا کہ دنیا سے رخصت فرمانے سے پہلے ایمان کی حالت میں موت ہونے کی کوشش کرو، مرنے سے پہلے کلمہ نصیب موت ہونے کی کوشش کرو. یہ کلمہ موت واقع ہوتے وقت کب ہوگا؟ جیسے کہ ہوا کہ 2 منٹ ختم کر رہا. ایک صاحب کیا تھے، گاڑی میں رہتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، خلاسی، کنڈکٹر، جو بولتے ہیں آؤ آپ پیچھے پیچھے ڈائنے بائیں. خلاسی صاحب یہاں کوئی اگر ہے تو معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے. ایک خلاسی صاحب نے پوری زندگی خلاسی میں گزار دی.
ماشاءاللہ بہت ایسے ہیں جو دیندار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، قرآن پر تلاوت بھی کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے بھی ہیں، لیکن جو واقعہ کہنے کا مقصد وہ سبق پہنچانا مقصد ہے۔ وہ خلاصہ پوری زندگی جوانی سے لے کر بڑھاپا تک آگے چلو پیچھے چلو، ایک زبان ہے آڑ دے مانے آنے دے۔ اب ان کا جب مرض الوفات کا وقت آیا، جب وہ کھاٹ پر لیٹ گئے، اب ملک الموت اب تب آنے والا ہے، اس وقت سامنے بیٹھا رہے اور تلقین کر رہے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر مرتے وقت لگ رہا ہے کہ ہاں اس کا روح پرواز ہونے والا ہے، اس وقت تلقین کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے خود ہمیں آپ کو تعلیم فرمایا ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسرا کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول پڑھا کر۔ یہ نہ بولے کہ بھائی کلمہ پڑھو، نہیں، اس کے کان سے تلقین کرتے رہے۔ اگر وہ اپنے زبان سے نکال دیا کہ لا الہ الا اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہاں بول دیا ہے، اب خاموش ہو جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے سامنے، اس خلاصی کے سامنے باروں پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ اشہد محمد پڑھ رہے وہ سامنے میں، اور وہ آخری زبان بول رہے آڑ دے۔ کیوں؟ زندگی انہوں نے اسی طرح گزار دیا ہے، زندگی انہوں نے اسی طرح گزار رہا ہے کہ آدھے جاتے چلتے اور ہٹ دے۔ میرے محترم سامنے کا یہ واقعہ بتانا مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک فرد پر بولنا ہے، ہر ایک شخص اپنے زندگی میں ڈھا کر دیکھے کیا میرا عمل اللہ اس کے رسول طریقے پر ہو رہا نہیں ہو رہا۔ ہم اگر سوئچ بند کر رہے ہیں، گلاس سے پانی لے کر پی رہے ہیں، بوتل سے پانی لے کر پی رہے ہیں، باتوں میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کیا تمام اعمال صبح اٹھنے سے لے کر رات کو دوبارہ سونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کان میں ہیڈ فون لگا کر گانا سنتی ہے، موویز سنتی ہو، اگر ہمارا موت واقع ہو جائے، کل قیامت کا بار مجھے اٹھیں گی، اور قرآن پاک تلاوت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے وقت، اگر ہمارا ذکر اذکار کرتے ہوئے وقت، غریبوں مدد کرتے ہوئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے اگر ہمارا روح برباد ہو، تو ہمارا آپ اسی قیامت میں اسی حال میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے کو ذمہ داری ہے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔